بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک عقیدت مند مرید کا نہایت ہی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جب وہ مرید مصیبت میں مبتلا ہوا تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس طرح اس کی دستگیری فرمائی۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور پسند آنے پر لائک اور شیئر کیجیے گا۔ پیارے ساتھیوں، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی علاقے پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ بادشاہ انتہائی لالچی اور ظالم قسم کا انسان تھا۔ اس بادشاہ کا ایک سپہ سالار تھا جو بہت ہی طاقتور اور ہوشیار آدمی تھا، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ ایک جادوگر بھی تھا۔ لیکن سب سے بڑھ کر کہ یہ بادشاہ کا نہایت ہی وفادار تھا۔ بادشاہ نے اپنے اس جادوگر سپہ سالار کی مدد سے ایک زیر زمین غار بنوائی ہوئی تھی جس میں وہ اپنا خزانہ رکھا کرتا تھا۔ ہیرے، موتی، جواہرات، سونا، چاندی اور طرح طرح کے نوادرات اور نایاب چیزیں وہ اس غار میں رکھتا تھا۔ ناظرین، اس غار کا دروازہ جادو کے ایک منتر سے بند ہوتا تھا اور اسی منتر سے ہی کھلتا تھا۔ اس بادشاہ نے اپنی رعایا پر ظلم و ستم کر کے اور ان سے طرح طرح سے لوٹ کر اپنا خزانہ اچھی طرح سے بھر لیا تھا۔ اس بادشاہ کے پاس بے انتہا دولت جمع ہو چکی تھی۔ پیارے ناظرین، بادشاہ کے پاس ایک باغ تھا جس میں انتہائی میٹھے اور قیمتی انار لگتے تھے۔ یہ اناروں کا باغ ایسا باغ تھا کہ اس طرح کا اور پوری ریاست میں کسی اور کے پاس نہیں تھا، اور حکیموں کے مطابق ان اناروں میں کئی قسم کی بیماریوں کی شفا بھی تھی۔ اگر کسی مریض کو اس باغ سے اناروں کی ضرورت ہوتی تو وہ بادشاہ اتنے مہنگے کر کے انار بیچتا تھا کہ غریب تو اس کو خریدنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے، اور وہ بیچارے اسی کے ساتھ ہی مر جاتے تھے۔ لیکن ان کا علاج نہیں ہو پاتا تھا کیونکہ حکیم انہیں ہر وقت اس انار کا رس علاج کے طور پر پینے کا بتاتے تھے۔ اس کے علاوہ ناظرین، یہ بادشاہ ان اناروں کو دوسرے ملکوں میں بھیجتا تھا اور وہاں سے بھی اچھی خاصی دولت اس زمن میں کمایا کرتا تھا۔ لیکن اگر کوئی غریب انسان بھول کر بھی اس باغ میں سے ایک انار کھا لیتا اور بادشاہ کو یہ بات پتہ چل جاتی کہ وہ بادشاہ اس انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیتا تھا۔ الغرض اس بادشاہ کی دہشت پورے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ناظرین، اس طرح دن گزرتے رہے اور لوگ اس بادشاہ کے ظلم و ستم خاموشی سے سہ رہے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے تھے کہ وہ اس ظالم کی قید سے انہیں آزاد فرمائے۔ پیارے ساتھیوں، ایک دن کیا ہوا کہ اس علاقے میں حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید کی آمد ہوئی جو علاقے کی مسجد میں رات گزارنے کی غرض سے چلا گیا۔ جب رات کا اندھیرا چھا چکا تھا تو ایک شریف انسان نے اس کو کافی دیر مسجد میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس سے پوچھنے لگا کہ خیریت تو ہے بھائی، تم کون ہو اور اتنی دیر سے مسجد میں کیوں بیٹھے ہو؟ تو غوث پاک کے اس مرید نے بتایا کہ محترم، میں ایک مسافر ہوں، بغداد سے آ رہا ہوں اور آج کی رات یہاں قیام کروں گا۔ اس شریف انسان نے اس مسافر کو اپنے ساتھ لیا اور اسے اپنے گھر لے آیا اور اس کو کھانا کھلایا اور رات رہنے کے لیے جگہ بھی دی۔ کھانا کھانے کے بعد غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ مرید اپنے میزبان سے کہنے لگا کہ محترم، میں نے سنا ہے کہ آپ کے علاقے میں انار بہت مشہور ہیں، کیا آپ مجھے انار کھلا سکتے ہیں؟ میزبان نے کہا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن وہ انار آپ کو کسی بھی قیمت پر نہیں مل سکتے۔ ناظرین، یہ سن کر مسافر حیران رہ گیا اور آخر ایسا کیا ہے ان اناروں میں کہ وہ مجھے کسی بھی قیمت پر نہیں مل سکتے؟ مسافر کو پریشان دیکھ کر میزبان نے آخر کار ساری کہانی سنا دی کہ حضور، وہ ایک انار بادشاہ کے ہیں جو انتہائی ظالم اور جابر انسان ہے۔ اگر کوئی اس کے باغ میں سے ایک انار بھی کھا لے تو بادشاہ اس کو موت کی سزا سنا دیتا ہے۔ غوث پاک کی اس مرید نے اپنے میزبان کو تو کچھ بھی نہیں کہا، لیکن دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ میں کل اس بادشاہ سے جا کر ضرور ملوں گا۔ اگلے دن غوث پاک کا وہ مرید قیمتی پوشاک پہن کر، یعنی خوبصورت کپڑے پہن کر بادشاہ کے پاس گیا
اور کہا کہ بادشاہ سلامت، میں دوسرے ملک سے آیا ہوا ایک تاجر ہوں اور میں نے آپ کے اناروں کی بہت شہرت سن رکھی ہے۔ میں آپ سے کچھ انار خریدنے آیا ہوں اور اس کے بدلے میں آپ کو منہ مانگی قیمت بھی ادا کروں گا۔ وہ بادشاہ بہت لالچی طبیعت کا تھا۔ اس نے جب منہ مانگی قیمت سنی تو اس نے اس کو اپنی شاہی مہمان خانے میں ٹھہرا دیا اور کہا کہ اے تاجر، آپ تاجر ہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ یہاں رہیں اور آپ کو جتنے انار ضرورت ہوں گے وہ ہم آپ کو دے دیں گے، لیکن اس وقت ہم ایک ضروری کام جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس بادشاہ کا معمول تھا کہ جس غار میں اس نے اپنا خزانہ رکھا ہوا تھا، یہ روزانہ اپنا خزانہ دیکھنے جاتا تھا اور ساتھ ساتھ میں اس کا وہ ایک جادوگر سپہ سالار بھی ہوتا تھا۔ اس سپہ سالار نے اپنے جادوئی منتر سے اس غار کا دروازہ کھولتا اور پھر واپس بند ہی کر دیتا تھا۔ اسی طرح کسی اور کے خزانے تک رسائی ممکن ہی نہیں تھی۔ بادشاہ نے جب خزانے کو دیکھ کر واپسی آیا تو وہ اپنے مہمان سے ملا اور کہنے لگا کہ بتاؤ میاں، تمہیں کتنے اناروں کی ضرورت ہے؟ ناظرین، یہ سن کر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید نے مسکرا کر کہا کہ نہیں، میں انار خریدنے والا کوئی تاجر نہیں، ہرگز نہیں ہوں، بلکہ میں تو ایک مسافر ہوں اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی المعروف حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید ہوں۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا، میں نے ان لوگوں کو برے حالات میں دیکھا اور ان پر ظلم و ستم ہوتے ہوئے دیکھا تو میں ان کی مدد کرنے کے لیے یہاں رک گیا۔ بادشاہ سلامت، میں آپ کو اللہ کی ناراضگی اور غضب سے ڈرانا چاہتا ہوں کہ برے کاموں سے باز آ جاؤ، غریب رعایا پر ظلم سے دم نہ کیا کرو، اور جو خزانہ آپ اس غار میں اکٹھا کر رہے ہو وہ آپ کے کسی بھی کام میں نہیں آنے والا۔ ایک نہ ایک دن آپ اس دنیا سے خالی ہاتھ چلے جائیں گے اور یہ خزانہ آپ کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکے گا۔ ناظرین، جب اس بادشاہ نے یہ سنا تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور اس نے اپنے سپہ سالار کو حکم دیا کہ اس گستاخ مسافر کو اٹھا کر جنگل کے وسط میں پھینک دو تاکہ جنگلی جانور اور درندے اسے کھا جائیں۔ اس جادوگر نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید کو اپنے جادو کے اثر سے بے ہوش کیا اور خوفناک جنگل کے بیچوں بیچ پھینکوا دیا۔ ناظرین، پھر تھوڑی دیر کے بعد ہی اس مسافر کو ہوش آ گیا۔ اس نیک مرید کو اس مشکل گھڑی میں اپنے پیر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شدت سے یاد آئی اور اس نے ان کا نام لے کر اپنے ارد گرد ایک دائرہ کھینچ لیا اور اس میں بیٹھ کر وہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یاد کر کے رو رو کر اللہ پاک سے دعا کرنے لگا، اے تمام جہانوں کے پالنے والے پروردگار، میں آپ کو حضور غوث پاک کا واسطہ دیتا ہوں، اگر میری موت ایسے ہی لکھی ہوئی ہے تو میں تیری رضا پہ بالکل راضی ہوں، لیکن ان غریب اور مظلوم گاؤں والوں کی مدد فرما، انہیں اس ظالم بادشاہ کا ظلم سے نجات عطا فرما اور کسی نیک دل انسان کو ان پر حاکم بنا۔ پیارے ناظرین، ادھر یہ نیک مسافر دعا کر رہا تھا اور ادھر وہ بادشاہ محل میں بیٹھا ہوا بے چینی محسوس کرنے لگا۔ اس سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے سینے میں اچانک یہ کھٹن کیسے پیدا ہونے لگ گئی ہے۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کیوں نہ کیوں خزانے کی طرف چلا جائے تاکہ ہیرے موتی اور جواہرات کو دیکھ کر اپنا دل بہلا سکے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو یہ کہہ دیا کہ میں آرام کر رہا ہوں اور کوئی بھی میرے کمرے میں داخل ہو کر میرے آرام میں خلل ہرگز نہ ڈالے۔ ناظرین، پھر بادشاہ خزانے والی غار میں چپکے سے چلا گیا۔ جب بادشاہ اس غار کے اندر داخل ہوا تو ادھر سے اس کے سپہ سالار کا گزر ہوا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ غار کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے تو وہ سوچ میں پڑ گیا کہ شاید کل رات جب میں خزانہ دیکھنے آیا تھا اس وقت میں نے اس کو کھلا چھوڑ دیا ہوگا، اور یہ سوچ کر اس نے اپنے جادو کے منتر سے اس دروازے کو بند کر دیا اور وہ بادشاہ اسی خزانے والی غار کے اندر قید ہو کر رہ گیا۔ وہ سپہ سالار اب محل میں واپس آ چکا تھا۔ جب اس نے سپاہیوں سے بادشاہ کا پوچھا تو بھائیوں نے بتایا کہ بادشاہ اس وقت آرام کر رہا ہے۔ ناظرین، ادھر جب بادشاہ تھوڑی دیر بعد اپنے ہیرے جواہرات سے دل بہلانے کے بعد خزانے والی غار سے باہر نکلنے لگا تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ
کہ اس غار کا دروازہ باہر سے بند ہو چکا تھا۔ اب اس نے بہت چیخ و پکار کی، بہت واویلا مچایا تاکہ کوئی اس کی آواز سن سکے، لیکن اس کی آواز سننے والا وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ کسی طرح یہاں سے باہر نکل سکے، لیکن تقدیر الہی کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس بادشاہ کا شاہی مزاج تھا، اس نے زندگی بھر ذرا سی بھی سختی کا سامنا نہیں کیا تھا۔ اسے تو یہ احساس ہی کھایا جا رہا تھا کہ وہ اس غار میں قید ہو چکا ہے۔ ناظرین، اس کو اتنی پریشانی ہوئی اور وہ اتنا غمگین ہوا، ایسی کیفیت اس کے دماغ کے نسیں جو تھی وہ پھڑک کر ختم ہو گئے، اور بادشاہ نے وہیں پر تڑپ تڑپ کر اپنے ہیرے جواہرات کے ڈھیروں کے اوپر جان دے دی۔ ناظرین، ادھر کیا ہوا کہ جب کافی دیر کے بعد بادشاہ کے کچھ خبر نہ آئی تو اس کے سپہ سالار جادوگر کو پریشانی ہوئی۔ اس نے بادشاہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا اور تلاش کرتا کرتا ہی اس خزانے تک جا پہنچا، اور غار میں جا کر اس نے جب دیکھا کہ بادشاہ کی لاش ساری زندگی کی اکٹھی کی ہوئی دولت کے اوپر پڑی تھی، اور اس دولت نے بادشاہ کی جان نہیں بچائی، تو اور وہ بادشاہ کا وہ جو تھا کوئی اس کی جان نہ بچا سکا، اور بادشاہ بے یار و مددگار کسی سائل و فقیر کی طرح دولت کے انبار پر جان گنوا چکا تھا۔ ناظرین، جب اس نے اپنے بادشاہ کی یہ حالت دیکھی تو اسے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس مرید کے وہ جملے یاد آ گئے: ایک دن یہی دولت جسے تم اپنی زندگی مانتے ہو، جسے تم اپنی حیات کا مقصد جانتے ہو، یہی تمہاری زندگی ختم کر دے گی۔ ناظرین، یہ سپہ سالار بادشاہ کی لاش دیکھ کر گمسم ہو کھڑا ہوتا، اور تھوڑی دیر کے بعد بغیر کچھ سوچے سمجھے یہ جنگل کی طرف چلا گیا۔ اپنی منزل معلوم نہیں تھی کہ یہ کہاں جا رہا ہے، بس اس کے دل میں دنیا سے اکتاہٹ پیدا ہو گئی۔ یہ اپنی باقی زندگی ویرانوں میں گزارنا چاہتا تھا۔ ابھی جنگل میں گیا ہی تھا کہ اس نے دیکھا کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ مرید جسے اس نے جنگل میں چھوڑ دیا تھا سجدے میں پڑا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہا ہے۔ اس سپہ سالار نے اس نیک دل انسان کے پاؤں پکڑ لیے اور تمام گناہوں کی معافی مانگ لی۔ ناظرین، غوث پاک کا وہ مرید ایک انتہائی رحم دل انسان تھا۔ اس نے سپہ سالار کو فوراً معاف کر دیا، اور پھر سپہ سالار کی ضد اور اصرار پر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس مرید کو اس علاقے کا بادشاہ بنا دیا، اور سب لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جانے لگا، اور سب سے بڑھ کر وہ اناروں کا باغ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیا گیا۔ جس بھی غریب یا ضرورت مند کو ان اناروں کی ضرورت ہوتی تھی وہ بلا جھجک وہاں سے لے لیتا، اور سب لوگ ہنسی سے خوشی سے رہنے لگے، کیونکہ اب وہاں پر ایک ظالم بادشاہ کی حکومت نہیں تھی بلکہ حضور غوث پاک کا ڈنکا بجتا تھا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، امید ہو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور مزید اس طرح کی اچھی اسلامی واقعات والی ویڈیوز سننے کے لیے، ایسے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ہر ویڈیو دیکھی کرو، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک واٹس ایپ کے ذریعے شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔